سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 156 ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بتحقیق وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے دلیل کے طور پر اور ہدایت کے طور پر نازل کر دی ہے۔ ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کر دی ہے، ما جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں، من البینات روشن دلیلیں، واضح دلیلیں، والہدی اور رہنمائی، ہدایت بھی، دلیل بھی اور ہدایت بھی۔ بعض اوقات ایک دلیل ہمارے سامنے ہوتی ہے مگر اس کا مصداق ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ دلیل کس مدعا کے اوپر ہے۔ تو ہم نے دلیلیں بھی نازل کر دی اور ہم نے ہدایت بھی نازل کر دی۔ میں اگر اس کو یوں کہوں کہ ہم نے عقل بھی دے دی، ہم نے قرآن بھی دے دیا، ہم نے قرآن بھی دے دیا اور ہم نے عقل بھی دے دی۔ تمہارے سامنے دلیلوں کو بھی رکھ دیا اور تمہیں عقل بھی تو دی ہے، تمہیں سمجھ بھی تو دی ہے، تمہیں شعور بھی تو دیا ہے، تمہیں سب باتوں کا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تمہارا رہنما کون ہے، تمہیں ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ نشانی کیا کہہ رہی ہے، یہ دلیل کیا کہہ رہی ہے۔ ہم نے جو دلیلیں من البینات والہدی، جو دلیلیں ہم نے دی ہیں اور جو ہم نے ہدایتیں عطا کی ہیں، جو ہم نے نازل کیا اسے جو چھپاتا ہے، ہم نے جو کچھ نازل کر دیا، دلیل کے طور پر نازل کر دیا، ہدایت کے طور پر نازل کر دیا، جو بھی اسے چھپاتا ہے، اسے پتا ہے یہ دلیل ہے، اسے پتا ہے یہ ہدایت ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں، جو جان کر نہیں مانتا، اور اگر کوئی ماننا بھی چاہے تو اس سے کہتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے۔ حق بات کو جو چھپاتا ہو، اللہ کی دلیلوں کو جو چھپاتا ہو، اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ پہلے میں آیت کے آخری حصے سے شروع ہوتا ہوں۔ آخری حصہ جو ہے نا، لعنت کرنے والے جن پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ذہن میں یہ رہے کہ لعنت اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، دعا ہے۔ اللہ سے کہ اللہم لعن من قتلت الحسین و اصحابہ، اللہم لعن قتلت الحسین و اصحابہ۔ روز عاشور آپ سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، 2 رکعت نماز عاشور کے دن کا عمل انجام دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے سارے دن یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یا اللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ یہ کہتے ہیں نا، آج سے تو نہیں، صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ اگر وہ لعنتی نہیں ہے تو لعنت رہ جائے گی۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ دعا ہے اللہ کی طرف۔ لعنت ایک دعا ہے، اور لعنت کوئی بم دھماکہ، کوئی فائرنگ، کوئی ٹینشن، کوئی تشدد نہیں ہے جی۔ لعنت کوئی دھماکہ نہیں ہے۔ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ جن کی زندگی سے برکت اٹھ جائے انہی کی زندگی پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ میں موٹی سی دلیل دے رہا ہوں بچوں جوانوں کو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ اس کے 10 بیٹے تھے جو نبی کو تانا دیتا تھا کہ نبی کی، محمد مصطفیٰ کی تو اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد کا آج پتہ نہیں ہے، اور ہر شہر میں سید رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں نبی کے آپ۔ لعنت یعنی عدم برکت۔ جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اس میں لعنت ہے، اور جس کی زندگی پہ برکت ہو اس میں درود و سلام۔ برکت عدم لعنت کو کہا جاتا ہے، لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضد ہیں، برکت لعنت کی ضد میں۔ اللہم بارک لہما بالنسل والذریہ۔ جب جناب زہرا کو سرکار رخصت کر رہے تھے
مولا علی کے ہاتھ میں بی بی کا ہاتھ دے رہے تھے. بی بی کو مولا علی سے عقد کر کے جب سرکار رخصت کر رہے تھے اپنی بیٹی کو, تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, یا اللہ ان دونوں کی زندگی میں اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. ان کی زندگی میں بھی اور ان کی نسل میں بھی برکت عطا. دنیا میں کون سا خاندان کتنا بڑا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن نبی کا خاندان جتنا بڑا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. ہر جگہ سرکار کی نسل کے لوگ موجود ہیں. کہہ رہا تھا ابن وائل کہہ رہا تھا کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے, ان کا کام کیسے آگے بڑھے گا. اچھا کم سے کم دشمن کو پتا تھا کہ کام بڑھانے والی اولاد ہی ہوتی ہے. کہا نہیں اس بات پہ تھا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے تھے, ایک حضرت قاسم ایک حضرت ابراہیم. دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. سیدہ کے 2 بھائی, سرکار کے 2 فرزند, 2 بیٹے, دونوں کے بچپن میں نبی کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. اور اب ایک بیٹی ہے, ان سے نسل اولاد کیسے چلے گی. بیٹی ان کی تو اولاد ہی نہیں چلے گی. وہ جانتے ہیں کہ اولاد جو کام کرتی ہے, اولاد جو خدمت کرتی ہے, اولاد جو خلوص اور سچائی کا اظہار کرتی ہے, وہ کوئی اور نہیں کرتا. تو یہ تانا دے رہا تھا ابن وائل. اس وقت اس کے 10 بیٹے تھے. مگر مجھے آج بتائیے کہ اس کی اولاد کون ہے. کوئی نہیں. جو نبی کو تانا دے رہا تھا کہ ان کے تو اولاد نہیں ہے, اس کی اولاد کہاں ہے. اگر ہوگی بھی نا تو منہ چھپائے بیٹھی ہوگی. کبھی کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم اس کی اولاد سے ہیں جو نبی کا دشمن تھا. اب یہ جو نبی کو تانا دے رہا تھا اسے پروردگار عالم نے جواب دیا ہے, انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. فصلی لربک وانحر, اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے نماز کی صورت میں اور بڑی قربانی کی صورت میں. ان شانئک هو الابتر. آپ کو تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا. جو آپ کو تانا دے رہا ہے, یہ بشارت پروردگار ہے. 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں کیسے بچیں گی. یہ سرکار کو بار بار خیال آتا تھا کہ مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی محنتیں کیسے بچیں گی. تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس سے تعلق رکھنے والے, زمینداری سے تعلق رکھنے والے, جی کمپنیاں بنانے والے لوگ تشریف فرمائے, میری بات سن رہے ہیں. فیکٹری بنانا, کمپنی بنانا کتنا مشکل ہے یہ بنانے والے جانتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل ہے اسے بچانا, اور وہ بھی آج کے دور میں اسے بچانا کتنا مشکل کام ہے. اتنے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے سرکار کی محنت ایک طرف. خود فرمایا حضرت نے, ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتیں مجھ اکیلے مصطفیٰ نے اٹھائی. تو 1,23,999 پیغمبروں کی محنت ایک طرف اور خود سرکار دو جہاں کی محنت ایک طرف. آپ بار بار سوچتے تھے یہ محنتیں بچیں گی کیسے, یہ قربانیاں بچیں گی کیسے, ان کا تحفظ کیسے ہوگا. تو قرآن سورہ مبارکہ النجم کے اندر پروردگار عالم نے سرکار کو تسلی دی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. اللہ اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. تمہاری محنتیں بچیں گی, سارے نبیوں کی محنتیں محفوظ رہیں گی. اللہ ایک عطا کرنے والا ہے. وہ جو نبی کو اللہ نے عطا کی بشارت دی تھی وہی ہے انا اعطیناک الکوثر. ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی ہے. اب فاطمہ اور فاطمہ بی بی کی نسل ساری محنتوں کو بچائی, اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا. ہر دور میں عزیزان گرامی انسانی قدروں کا محافظ گھرانہ سیدہ کی اولاد. انسانی قدریں ہر دور میں اقدار اور تہذیب کا محافظ گھرانہ سیدہ کے بچوں کا گھرانہ. قرآن کا محافظ گھرانہ سیدہ کے بچوں کا گھرانہ. ہر دور میں حتیٰ قرآن کا محافظ گھرانہ. دور آ گیا ایک بہت بڑا اسلامی مفکر, مسلمانوں کا دانشور ابو اسحاق کندی, ایک فلسفی گزرا. دور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا. مسلمانوں کا دانشور, مسلمانوں کا ہی مفکر, اس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھ دیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اس نے کہا جی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہی ہے. اور کیسے اختلاف پایا جاتا ہے؟ ایک آیت کو دوسری آیت سے اس نے ٹکراتا ہوا دکھایا. ایک لسٹ بنائی، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے. 10 آیتوں کی لسٹ بنا دی اور کہا اگر ایک آیت بھی ہوتی تب بھی میں کہہ سکتا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تو کئی آیتیں 10 آیتیں ہیں جو ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہیں. لہٰذا ایک مسلمان تھا، اچھا پڑھ رہا تھا قرآن کو، طالب علم تھا قرآن کا، مگر قرآن کا ہی مخالف ہو گیا. اور اس نے بہت ساری آیات میں، مثلاً میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے مثلاً ایک جانب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اور دوسری جانب قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ہاتھ کیا مطلب ہوا؟ اچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس میں نے تجھے اس نے کسے سجدہ کرنے سے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا ابلیس کو، آدم کو میں نے بنایا، ابلیس اسے سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم. اور ایک جگہ جو ہے یہ آیت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور دوسری جگہ آیت یہ ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے. فوق کل شیء، جسمانیت نہیں رکھتا، لیس کمثلہ شیء. ایک جانب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علی کل شیء قدیر، اور ایک جانب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ بیٹھا ہوا. یہ تضاد نظر آ رہا ہے قرآن مجید میں. ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے. اس نے پورا رسالہ کتاب ہی لکھ ڈالی. اچھا جن کی حکومت ہی چل رہی تھی قرآن کے سطح میں، تو ان کے تو حکومت کے پائے ہلنے لگے، تو انہوں نے ملاؤں کو بلا لیا، معاف کیجیے گا، دربار میں کہ صاحب آپ قرآن کے قاری اور حافظ اور تفسیر کہنے والے ہیں، بتائیں کیا کریں، اس کا دور ہے متوکل کا. تو ایک مرتبہ سب نے دیکھ کے کہا صاحب یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اختلاف پایا جاتا. اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب بات بن نہیں پائی تو ان میں سے کسی ایک کو یاد آیا کہ قرآن کا محافظ تو حکمران کے، حاکم کے زندان میں ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام. آواز دے کر کہا کہ اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. لہذا طے پایا کہ جاؤ حسن عسکری کے پاس. امام کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے. حضرت نے اس رسالے کو چند صفحے پلٹ کے دیکھا اور حضرت نے اسے بند کر کے فرمایا تم میں سے کوئی ایک میرے پاس رک جائے، یہ اتنی موٹی کتاب لکھ ڈالی، اس کا تو ایک جملہ جواب ہے. تھوڑی توجہ بڑھا دیجیے گا. حضرت نے کہا اتنی موٹی کتاب کا ایک جملہ جواب ہے، اور کوئی ایک میرے پاس رک جائے، میں وہ جواب اسے سکھا دیتا ہوں. جا کے ابو اسحاق کندی کو جواب بتا دیا ہے. تو ایک شخص رک گئے اور حضرت نے فرمایا کچھ دن کے بعد اس کے پاس جاؤ گے، اسے کہو گے مجھے اپنا شاگرد بنا لو. جب وہ شاگرد بنا لے تو کچھ دن کے بعد جب اعتماد ہو جائے، جب وہ تمہاری سننے لگے تو اس کو یہ جواب دے دینا. اور جواب یہ دینا ایسا ہی ہوا. وہ گئے اور جا کے کہا میں شاگرد بننا چاہتا ہوں، شاگرد بنا دیا گیا. اور آخر پھر جب وہ وقت آیا تو کہا استاد وہ جو آپ نے کتاب لکھی اس کے بارے میں ایک خیال میرے ذہن میں ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں. یہ ابو اسحاق بیٹھا لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں قلم تھا. تو پوچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استاد کیا آپ ہی نہیں کہتے کہ عربی زبان میں ایک لفظ سے کئی معنی ہیں؟ توجہ چاہوں گا. مثلا یہ عین لفظ عین یہ نون عین، اس کے کوئی 10 معنی ہیں. تو کہا استاد مثلا شیر جو ہے جب وہ شکار کے اوپر غور سے دیکھ رہا ہو تو ایک لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، جب جا کے وہ اپنے کچھار میں بیٹھ جاتا ہے سونے کے لیے تو اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے، اور جب وہ حملے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو کچھ اور کہا جاتا ہے، جب وہ پھاڑ رہا ہوتا ہے شکار کو تو کچھ اور کہا جاتا ہے. تو یہ سب ایک ہی وجود کے لیے نام. تو لفظ ایک ہوتا ہے، معنی تو مختلف ہوتے ہیں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو آپ نے وہ معنی ہی مراد کیوں لیے ہیں جس سے اختلاف ظاہر ہو رہا ہے. تو ہاتھ میں قلم تھا تو اڑتا ہوا کہنے لگا یہ جملہ کس نے سکھایا ہے؟
کہنے لگا نہیں میرے ذہن کا نہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے قرآن کا کوئی محافظ ہے. کلمات پڑھنے ذرا محمد وہاں. ایک جملہ پوری کتاب کے لیے جواب بن جائے. صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی. یہ جو اللہ کی طرف سے چیزیں نازل ہوئی ہیں انہیں چھپانا. اب دیکھیے میں موٹی موٹی باتیں کروں گا. بچے اور جوان مجلس میں بیٹھے ہوئے دانشور تشریف فرما ہے اور میرے سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے. کیا سچ اچھی بات ہے یہ ہندو اور مسلم کا مسئلہ ہے؟ سنی شیعہ کی تو بات ہی کیا کروں. کیا ہندوؤں کے ہاں سچ بری بات ہے اور مسلمانوں کے ہاں اچھی بات ہے؟ بلکہ میں تو آہستہ سے کہتا ہوں کہ الٹا کر لیجئے. کیا ہندوؤں کے ہاں جھوٹ برا نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہاں جھوٹ برا نہیں ہے؟ اس میں کوئی کلمہ پڑھنا ہے؟ جی چوری کرنا کسی مذہب کا مسئلہ ہے؟ امانت داری کیا کسی مذہب اور کسی کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ وہ جو تہذیبیں ہیں ان کے تو کوئی بارڈر بھی نہیں ہے، ان کے تو کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے. دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی سچ کو اچھا کہتا ہے اور جھوٹ کو برا کہتا ہے. ایسے ہی ہے بات. مجھے سچ اچھا لگتا ہو اور جھوٹ بولنے والے سے پیار ہو. میں تھوڑی میری توجہ میں کرتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے سچ اچھا لگتا ہو اور جھوٹ بولنے والے سے پیار ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے. مجھے بزدلی بری لگتی ہو اور شجاع سے نفرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی جتنے بھی کمالات آپ تصور میں لے آئیے، اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو مثال دے رہا ہوں. ہم سب چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، ہم سب کمال طلب لوگ ہیں. ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم کمال کو پسند کرتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے، حسین حسن حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، حسینوں کے پیچھے نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو غیرت مندوں سے وہ تعلق بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو عزت داروں سے وہ دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے تمہارا کر وہ نبی اور آل نبی کا گھرانہ ہے جہاں ہر کمال کمال کا. تو اب مجھے بتائیے اہل بیت سے پیار کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں اس لباس میں جو کہہ رہا ہوں. ایک عیسائی مولا کائنات کی شان میں اگر 4 جلدیں کتاب لکھ ڈالے، اگر ایک یہودی مولا کائنات کی شان میں 5 جلدیں کتاب لکھ ڈالے، اگر ایک ہندو مولا کائنات کی شان میں 10 کتابیں لکھ ڈالے اور وہ کہے کہ علی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ اکبر. مولا علی کا کلام نہج البلاغہ، میں ایک دفعہ اتفاق ہوا نشر پارک کی جو اشرا ہوتا ہے کراچی میں اپنی اہمیت کا حامل اشرا ہے. دل کر رہا تھا کیونکہ علامہ رشید ترابی نے جو اس اشرے کے کہہ دیجئے بانیان میں سے تھے جب پاکستان بنا اور پاکستان میں اشرے شروع ہوئے، خاص طور پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. علامہ رشید ترابی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ میری آرزو ہے کہ میں نہج البلاغہ پر خطاب کروں. تو پھر ہم نے تیاری کی اور پورا اشرا نہج البلاغہ پہ پڑھا. اس کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو کچھ مقالے پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ نہج البلاغہ پہ کہاں کیا کیا کام ہوا ہے، کس کس نے کیا کیا بولا ہے. تو ایک ہندو پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کا عربی ادب کا پروفیسر ہے، ان کا میں نے مقالہ پڑھا. تیاری کر رہا تھا، اشرے کے نوٹس بنا رہا تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں کلاس لے رہا تھا تو میرے ایک شاگرد نے مجھے کہا کہ استاد قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ،
تو قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی ایک سورہ لکھ کر لے آؤ، قرآن ہارا تم جیتے، اسلام نپٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، تم جیت جاؤ گے۔ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے، قرآن کے خلاف بجٹ پاس کرنے کے بجائے، قرآن جلانے کے بجائے، قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی ایک سورہ اس وزن کا، اس معیار کا، اس کوالٹی کا، ادبیات کا شاہکار ایک سورہ لکھ کر لے آؤ، تو قرآن ہارا تم جیتے۔ تو وہ ہندو شاگرد اپنے ہندو پروفیسر استاد سے کہتا ہے کہ استاد، ساری دنیا میں عربی ادیب جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب بیٹھ کیوں نہیں جاتے، اور بیٹھنے کے بعد ایک سورہ لکھ دیں اور وہ سورہ دنیا کو دکھا دیں کہ ہم نے قرآن جیسا ایک معیاری کلام لکھ دیا۔ تو پروفیسر گنگوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار بیٹا، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کا جواب ہے۔ اب مولا علی کا مسئلہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مولا علی کی عظمت کا مسئلہ تہذیب کا، علم کا مسئلہ ہے۔ ماورا ہے بھائی، کن کاموں میں، کن باتوں میں، کن بحثوں میں الجھا دیا مولا کی ذات کو، کہاں لے آئے، کن بحثوں میں لے آئے کہ وہ چوتھے ہیں یا پہلے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ کہاں لے آئے اس شخصیت کو؟ میرے مولا خود فرماتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو۔ اب ہمارے جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے تو وہ کر دوں نا، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستے زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ 100 سے زیادہ مولا علی علیہ السلام نے ایسے دعوے کیے ہیں اور ان دعووں پہ پورے اترے، اور میرے معصوم امام نے فرمایا علی کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے نا، جو چاہو پوچھو، وہ رسوا ہوا ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا تو کیا بتائے گا؟ لیکن مولا کائنات سے جب بھی پوچھا گیا تو آپ نے ایسے بتایا، حتیٰ حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی 10 مرتبہ ان کے سامنے ایسا ہو چکا کہ جو علی سے پوچھا جا رہا ہے فوراً بتا رہے ہیں، جو علی سے پوچھا جا رہا ہے فوراً بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ایک دن سوال کر لیا، یا علی آپ سوچ کر نہیں بتاتے، فوراً بتا دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر کا اور مولا علی کا ہے۔ مولا نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے نہیں بتایا؟ کہنے لگے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا جیسے آپ کے لیے ہاتھ ہے میرے لیے کائنات ہے۔ جی ایک دفعہ اور بلند صلوات مولا کی بات کی۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سے یہی سوال ہوا، جب امام جو دربار مامون الرشید میں تشریف فرما رہے، کئی سال تشریف فرما رہے، تو حضرت نے دربار کو مدرسہ بنا دیا۔ حضرت فرماتے تھے جس وقت میری کرسی لگے وہ وقت وہ ہو کہ جس وقت دربار میں وہ لوگ بلائے جائیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک دن عیسائیوں کا رکھا جاتا تھا، ہفتے میں دن تقسیم ہوتے تھے، ایک دن ہندوؤں کا ہوتا تھا، ایک دن یعنی بت پرستوں کا ہوتا تھا، ایک دن یہودیوں کا ہوتا تھا، ایک دن زرتشتیوں کا ہوتا تھا، ایک دن ملحدوں کا ہوتا تھا، ایک دن پھر مسلمانوں میں فرقوں والوں کا ہوتا تھا کہ آج وہ فرقے مرجئہ آ رہے ہیں، صوفیہ آ رہے ہیں، شیعہ آ رہے ہیں، اور یا اہل سنت آ رہے ہیں، مختلف لوگ آتے تھے حضرت سے پوچھنے، اور ہر ایک اپنا سوال لے کر آتا تھا اور حضرت فوراً جواب دیتے تھے۔ بڑے حسین 80 واقعات تو میں نے پڑھے ہیں، یعنی حضرت سے جو سوالات ہوئے اس کے جوابات آپ نے دیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک سنا دوں، میں گھرانے کے علم کی بات کر رہا ہوں جی۔ اس سے زیادہ بینہ کوئی اور ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی دلیل ہوگی ان کی عظمت کی؟ ساری دلیلیں 0 ہو جائیں گی اگر ان کے آگے ایک نہ لگا ہوا ہو جسے علم کہتے ہیں جی۔ شجاعت، غیرت، عزت، شہرت، منصب، یہ سب 0 اس کے آگے ایک لگائیے جسے علم کہتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، یہ ساری ضائع ہیں، اس لیے کہ علم کے بغیر بہادری کا اظہار دہشت گردی ہے، علم نہیں ہے۔ بہادری کا اظہار دہشت گردی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ علم ان سارے کمالات پر حاکم ہے، علم سارے کمالات پر حاکم ہے۔ بہت خوبصورت ہے، رشتہ آ گیا بچی کا، اب کیا آنکھیں ہیں اور کیا پیشانی ہے اور کیا رنگ روپ ہے اور کیا قد کاٹ ہے، بہت خوبصورت ہے۔
فرشتے بھی جیسے کھڑے ہو کے دیکھے اتنا حسین ہے مگر نام نہیں لکھنا تھا اپنا. ابا کہیں گے میں اپنی بچی کو عذاب میں مبتلا کروں؟ اس چمڑی کا کیا فائدہ، اس خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ جس خوبصورتی والے کے پاس علم ہی نہ ہو. تو اگر سب کچھ ہو اور علم نہ ہو تو سب زیرو. اور نہیں صاحب خوبصورت نہیں ہے، رنگ ذرا دبا ہوا ہے، آنکھیں ذرا چندی ہے، ناک ذرا موٹی ہے، مگر گولڈ میڈلسٹ ہے. پوری عالمی سطح پر اس نے بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ چمڑے سے کیا کرنا ہے، قابل بچہ ہے اپنی بچی پہ حد ہو. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا شے ہے؟ علم. علم ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو ماں باپ کو تسلی ہوتی ہے پڑھا لکھا ہے، قابل ہے. اور علم نہ ہو اور سب کچھ ہو، یہ ابا کی جائیداد کیا کرے گا جسے پڑھنا ہی نہ آتا؟ یہ زمینوں کو بیچ ڈالے گا، یہ نقصان کر بیٹھے گا. اس کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کون کیا اس سے لکھوا لے گا. اس کے سامنے ڈرافٹ بن رہا ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا میرے خلاف بن رہا ہے. تو اس سارے فضائل اور فائدوں کا کچھ، ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر علم نہ ہو. ایسا ہی ہے. میرے مولا سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر دہریہ تھا، اللہ کو نہیں مانتا، کائنات کا بنانے والا نہیں مانتا. ان لوگوں کا دل تھا امام رضا کے سامنے. آواز دے کر کہنے لگا آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے اپنی جیب سے مرغی کا انڈا نکالتے ہوئے کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس مرغی کے انڈے میں ساری دنیا کو، زمین کو، ساری دنیا کو، زمین کو ڈال سکتا ہے. حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ یہ طور طریقہ ہے اہل بیت کا، انبیاء کا، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو ورنہ تمہاری بات ضائع ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھائی ہوں، ہاتھی، نجار، کارپینٹر ہوں. حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول، اپنے نانا کا عصا تھا. حضرت نے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے. تو اس لکڑی کو دیکھنے لگا، حضرت کو دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تخت تو بنا سکتا ہوں مگر یہ لکڑی اس قابل نہیں ہے کہ تخت بنے. حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. حضرت کیسے مناظرے. وہاں جب کسی نے پوچھا، جو اصلی بات مجھے آپ کو بتانی تھی، وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ اہل بیت نبی، جب آپ سے سوال ہوتا ہے آپ ایسے جواب دیتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ ساری دنیا ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ اخروٹ کا دانہ رکھا. اخروٹ کا دانہ. لہذا یہ گھرانہ سب سے بڑی فضیلت جو لے کر آیا ہے وہ علم کی فضیلت لے کر آیا. اور عزیزو یقین جانیے علم وبال جان ہو جائے اگر علم وجود کا حصہ نہ ہو. تھوڑا سا گردن ہلانا بات جائے. معلومات کے ذخیرے کو علم نہیں کہتے. اگر معلومات کے ذخیرے کو علم کہا جائے گا تو کمپیوٹر سب سے بڑا عالم ہے. پھر گوگل تو آیت اللہ گوگل کہلائے گا. چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ تو سب سے بڑا مجتہد کہلائے گا. سب سے بڑا مفتی ہی یہ چیٹ جی پی ٹی بنے گا جو اس میں ڈالو جواب دے رہا ہے. مگر اس کے پاس معلومات کا تو ذخیرہ ہے. اس کے پاس ذخیرہ معلومات تو ہے مگر استنباط نہیں ہے. لہذا یہ کیا کرتا ہے؟ معلومات کو جوڑ کر آیتیں بنا دیتا ہے. میں نے خود تجربہ کیا. اس چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے کچھ لکھا، اس نے 2-3 ایسی عربی کی عبارتیں بھیجی یہ کہہ کر کے قرآن ہے. وہ قرآن ہی نہیں ہے. خبردار میرے بچوں سے کہہ رہا ہوں اس سے استفادہ ضرور کرو مگر یقین مت رکھنا. اس سے استفادہ کرو، معلومات دیتا ہے وہ، مگر اس معلومات کو کنفرم کرنا پڑے گا. اس معلومات کی بنیاد پہ مقالہ مت لکھ دینا. ممکن ہے ہم سمجھیں کہ ہم نے 10 صفحوں کا مقالہ لکھ دیا، وہ مقالہ ہی ریجیکٹ ہو جائے کیونکہ وہ جعلی ہو. اسے تو جو دیا جا رہا ہے وہ بتا رہا ہے نا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اسے جو دیا جا رہا ہے، اسے جو ذخیرہ دیا جا رہا ہے وہی وہ نقل کر دیتا ہے فوراً آپ کے سوال پر. لہذا ذخیرہ معلومات کو علم نہیں کہتے. ذخیرہ معلومات علم نہیں ہے. فرشتوں میں اور حضرت آدم میں فرق ہی ہے. حضرت آدم کے پاس علم بھی ہے اور علم کا استعمال بھی ہے، اور فرشتوں کے پاس معلومات ہے، معلومات کا استعمال نہیں ہے.
لا علم الا ما علمتنا، یہ فرشتوں نے کہا تھا نا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا ہے. تو حضرت آدم بھی تو اتنا ہی جاننا چاہیے تھا نا جتنا بتایا. حضرت آدم میں اس علم کے استعمال کی صلاحیت ہے. وہ جو علم کے استعمال کی صلاحیت ہے وہی فرق ہے آدم علیہ السلام میں اور فرشتوں میں. اور اس فرق کی بنیاد پہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے. یہ جو استدلال ہے، جو استنباط ہے، یہ کام ہے جو علم کا اظہار ہے. کسی کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو وہ معتبر نہیں ہوگا. لہذا میرے مولا نے فرمایا خبردار اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں کہ وہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہ بھی بحث ہے نا کہ کون کون شامل ہے، کون کون شامل ہے. میرے مولا نے فیصلہ کر دیا خبردار علمہم عن علمہم، اہل بیت کا علم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. بردباری، تحمل مزاجی، سنگینی وجود کے اندر. میں نے بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ دیکھے ہیں جو ہمت اور حلم اور سمجھداری میں بونے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. کسی کے قد سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. انسان کا قد اگر ناپنا ہے تو وہ حلم سے ناپا جائے، اور حلم آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم نہ. میرے مولا علی نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ علم، ان کے علم کا پتہ ان کا حلم بتائے گا. ان کے جو سنگینی ہے وجود کے اندر، ان کے اندر جو ان کا جو شخصیت ہے وہ بتائے گی. لہذا آپ دیکھیے یہ وہ ایک آیت ہے اللہ کی روشن. مولا علی خود فرماتے ہیں انی لعلی بینۃ من ربی، میں خود اپنے رب پر دلیل ہوں کہ اللہ ہے. علامہ نقل صاحب کا تو بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں. یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل عاشور کے دن حسین مولا کا اطمینان، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. جیسے سب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں آؤ ٹکڑے ٹکڑے کرو. اور جب کبھی ہوتا ہے ہمارے تو یہاں پھانس سوئی چبھ رہی ہو اور وہاں ہم اپنی زبان کے اوپر، اپنے چہرے پر ہمارے اطمینان، چہرے کا رنگ پھیکا نہ پڑ رہا ہو. یہاں امام حسین پہ خنجر چل رہا ہے، وہاں تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ تو مولا کے مارنے والوں نے لکھا ہے نا کہ ہم نے کیا سنا اس وقت. مختار ثقافی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو حسین ابن علی کی شہادت کے وقت کے واقعات مجھے بتائے گا قاتلوں میں، دشمنوں میں اس کی سزاؤں کو کم کر دوں گا. بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. انہوں نے بتایا کہ جب خنجر چل رہا تھا تو پہلا خنجر چلا تو ان کی آواز آئی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم. یہ کوئی کم بات ہے. علم دیکھیے، سنگین دیکھیے وجود کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہل فول بولنا، ذرا ذرا سی باتوں پر شرک بولنا، ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنے ایمان کو زائل کر دینا، اللہ ہی کے خلاف باتیں کر دینا. وہ کیسے اللہ کو منوائیں گے؟ اللہ کو تو وہ منوائے گا جو اپنے ایک ایک قطرہ خون سے بتا رہا ہوگا کہ اللہ ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے بچے، امام حسین کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو اس گھر کے چھوٹے بچوں نے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا. یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ہمیں کیوں مار دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. ابھی میرے بھائی جناب یاسین قادری صاحب وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جو دربار شام میں ہوا. بی بی نے آ کے چادریں لا کے دیں. یہ بیویاں وہ تھیں، بالکل صحیح فرماتے تھے سنی شیعہ کتابوں میں، کہ جب جناب زینب نانا کی قبر پہ جاتی تھی تو مولا علی فرماتے تھے کہ چاندنی راتوں میں زینب کو نہ لے جانا. آگے پیچھے بھائی چلتے تھے، اور اگر مزار میں کوئی ہوتا تھا تو مولا فرماتے تھے چراغ بجھا دو تاکہ میری زینب کا سایہ کسی کو نظر نہ آئے. ایسے اہتمام ہونے والی بیویاں جن کے لیے ایسا اہتمام ہوتا تھا. روڈ رستوں کا اور شاہراہوں کا اور چوک چاراہوں کا تو انہیں نہیں پتا تھا، مگر آپ دیکھیے اپنے سامنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے، اپنے سامنے اپنے بھتیجوں کی لاشیں دیکھے، اپنے سامنے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھے، اپنے سامنے کیا کچھ جناب زینب نے نہیں دیکھا. اور پھر ہاتھوں میں رسی باندھ کر لے کر آئے. اور جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ان بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا
تو عبید اللہ ابن زیاد نے آواز دے کر کہا کیفا سن اللہ بکے، یہ جملہ ہے، میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجیے، سنی شیعہ کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر جب بیویوں کو سادات کو لے کر آئے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بھی شام لے گئے، شام میں اسیر رہے، اسیری سے رہائی ہوئی، تو دو درباروں میں ان بیویوں کو لے جایا گیا، کوفے کے دربار میں، ایک شام کے دربار میں، سارے اہل بیت کو۔ تو کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا کیفا سن اللہ بکے، زینب دیکھو کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ۔ تو اس وقت جناب زینب نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا۔ اب اصل بات یہ تھی کہ اس کیفیت میں آ جانے والی بیوی جس نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہوں، اس کا اطمینان تو دیکھیے۔ میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا، طاہر عبداللہ خواتین کے حقوق کی ایک علمبردار خاتون ہے، حقوق نسواں جو ورلڈ کا ادارہ ہے، اس کی ایک خاتون جو پاکستان کی چیئرمین ہے، ایک میٹنگ میں، ایک ملاقات میں وہ بھی تھی، وہ کہنے لگی مولانا اپنا خاص حلیہ ہے، کوئی حجاب والی کوئی دینی مذہبی خاتون تو نہیں ہے وہ، کہ جو وہ اپنے خاص حلیے میں تھی جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی عورتیں۔ وہ سے کہنے لگی کہ میں تو خواتین کے حقوق کی بحالی کے لیے جب بھی کوئی تقریر تیار کرتی ہوں تو جناب زینب کے خطبے کو پڑھتی ہوں۔ کہنے لگی میں شیعہ نہیں ہوں، میں دینی اور مذہبی معاملات میں میرے کو تعلق ہے، مگر خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس خطبے کو اگر پڑھ لیا جائے تو خواتین کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بھرے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، خراٹ لوگ، جلات قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، وہاں جناب زینب کبریٰ نبی کی نواسی، سرکار دو جہاں کی بڑی نواسی، جتنا پیار امام حسین سے تھا نا نبی کو، اس سے کم پیار نہیں تھا جناب زینب۔ جب کبھی جناب زینب کو دیکھتے تھے تو سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیتے۔ 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی کم میں نہ بلائے۔ روزانہ نبی سرکار سیدہ کے دروازے پر مسجد جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں نے تقریباً 6 مہینے تک پوری امت کو دکھایا ہے اس دروازے کا احترام۔ جب سلام کر رہے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی دروازے پر آتا تھا، نبی کو سلام کرتا تھا۔ ایک دن جناب زینب دروازے پر آ گئی تو پیار کر کے فرمایا بیٹا تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا فرماتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، سامنے بی بی بیٹھی ہیں، نواسی بیٹھی ہیں، نانا بیٹھے ہیں۔ ہاں بیٹا زینب کیا دیکھا ہے؟ کہا نانا میں نے رات خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، اس میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں جا کر اس کا سہارا لیتی ہوں، کچھ دیر کے بعد تیز آندھی کے جھونکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ پھر میں نے تیسرا درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، خواب دیکھ رہی ہوں کوئی درخت نظر نہیں آ رہا۔ ایک آندھی کا جھونکا چلا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ جب یہ جملے نبی نے سنے، آنکھوں میں آنسو بھر کے بی بی کو گلے سے لگایا اور فرمایا زینب ایک صحرا آئے گا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے تینوں سہارے چھپ چکے ہوں گے، تمہارا بابا علی نہیں ہوگا وہاں، تمہارا بھائی حسن نہیں ہوگا، تمہارا بھائی حسین سہارا ہے وہ نہیں ہوگا، اور وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ یہ زینب اتنی مصیبتوں کو دیکھنے والی زینب، جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نا کیفا سن اللہ بکے، اے زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بابا کے لہجے میں، اللہ اکبر، قربان جائیں اس نام پر، بابا کے لہجے میں، مولا علی کے لہجے میں جناب زینب نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اور وہ بات جو تو کر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسا دیکھا، تو سن ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے اللہ کو سوائے جمیل کے کچھ اور نہیں پایا، اس نے ہم پہ احسان کیا ہے، اس قابل جانا ہے کہ اپنا نام اور اپنا دین ہمارے ذریعے سے مضبوط کیا ہے۔ یہ بات کرنا، یہ جملہ کہنا، پھر اس سے زیادہ مشکل میدان، اس سے زیادہ مشکل دربار شام کا دربار تھا جہاں 500 تو شرابی بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ حتیٰ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شہروں میں ایک مدرسے کا نام رکھا جاتا ہے زید بن دار ارقم، حضرت زید ابن ارقم کے نام سے ہمارے سنی بھائی، میرے عزیز، میری جان، مدرسے بناتے ہیں۔ یہ جو زید ابن ارقم ہیں یہ صحابی ہیں،
یہ دربار شام میں مہمان کے طور پہ بلائے گئے، اور ان میں سے بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں آج جس دعوت پہ بلایا گیا ہے اس دعوت کا سبب کیا ہے۔ وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ کیوں بلایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہی حضرت زید ابن ارقم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ایک تشت لا کے رکھا گیا، اب یہ دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے، صاحب یہ رسول ہیں جی، دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے، یہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اسیر لائے جا رہے ہیں، پھر کچھ سر کٹے ہوئے لائے جا رہے ہیں، اور ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال ڈلا ہوا تھا۔ وہ رومال جب ہٹایا گیا تو وہ امام حسین کا سر تھا، اور یزید کے پاس ایک چھڑی رکھی ہوئی ہوتی تھی، چوب خضرا جسے کہتے ہیں، چھڑی رکھی ہوتی تھی، وہ چھڑی اٹھا کر وہ امام حسین کے لبوں پہ لگا، تو زید ابن ارقم سے پھر نہیں رہا گیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کے لبوں کو لبوں سے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے نبی لبوں کا بوسہ دیتے، ایسا ماحول، حتی وہاں ایک عیسائی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے اتنا بتا یہ کس کا سر ہے؟ بتایا گیا یہ حسین ابن علی کا ہے۔ کہ حسین ابن علی تمہارے نبی کا کیا لگتا تھا؟ کہ یہ ہمارے نبی کا نواسہ تھا، نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ تو کہنے لگا میں اس دربار سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم حضرت عیسیٰ سے منسوب چیزوں کو ممبر پہ رکھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں اسے ممبر پر سب سے اوپر رکھتے ہیں، جوتیاں ہو، رومال ہو، حضرت عیسیٰ کا بال ہو، ہم اسے ممبر پر رکھتے ہیں۔ تم نبی کے نواسے کو ذبح کر رہے ہو۔ اسے دربار میں مارا گیا، جب اعلان ہوا نا اسے کوڑے مار کے نکالو، زید ابن ارقم کو بھی کوڑے مار کے نکالا دربار سے جب انہوں نے اعتراض کیا، اس مسیحی کو بھی نکالا گیا۔ جب اسے نکالا جانے لگا تو کہنے لگا آخری بات سن لو پھر مجھے مار دینا، اور وہ یہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، میں مسیحیت چھوڑتا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو کسی نے آواز دے کے کہا پوچھو تو صحیح اس کیفیت میں بھی مسلمان ہو رہا ہے؟ کہنے لگا رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے کل تمہیں کہیں بلایا جائے گا، وہاں آخری نبی کے بچوں کو لایا جائے گا، تم سے جتنا ہو سکے ان کی حمایت کرنا۔ مجھے تو پہلے بتا دیا گیا تھا، میں مسلمان ہو کے دنیا سے جا رہا تھا۔ یہ منظر بنے ہیں شام کے دربار میں۔ اب میں نے بہت دیر لگا دی جو مثال میں دینے جا رہا تھا، ایسی کیفیت میں جناب زینب شام کے دربار میں ہے کہ یزید نے آواز لگا کے کہا کہ شمر آ کر گزارش سنائے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ دو لوگ تھے نا کربلا کے، فوج کے دو دستے تھے، دو حصے تھے۔ شمر کہتا تھا میں سالار ہوں، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کہتا تھا میں سالار ہوں۔ شمر سے کہا گیا شمر گزارش سنا، ایک چبوترے پہ شمر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، پھر ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، پھر حسین کو ہم نے تنہا کر کے مارا، حسین کو پانی نہیں پینے دیا، ہم نے پیاسا حسین کو مارا، اور امیر حسین کو مارنے والے بہت ہیں، ہر شخص چاہتا تھا کہ میں گلا کاٹوں۔ ابھی جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز ہے۔ میں اس خطبے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کے لیے وہ خاتون کہہ رہی تھی نا کہ میں خواتین کے حقوق کی جب بات کرتی ہوں تو میں جناب زینب کا خطبہ پڑھتی ہوں۔ میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، میں کوئی مسلمانوں کا اسلامی تعلیمات سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، مگر خواتین کے حقوق میں زینب کبریٰ کا خطبہ وہ اس میں ایک مرتبہ آواز آئی بیویوں کے حلقے سے، جب شمر نے وہ گزارش سنائی تو بیویوں کے حلقے سے ایک آواز آئی اس وقت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹا اور جھوٹی کی اولاد۔ تو سب مڑ کے دیکھنے لگے کسی عورت کی آواز ہے، پوچھے کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ تو آوازیں اٹھنے لگی مہمانوں کی طرف سے کہ اس کو بولنے دیا جائے، اسے حق دیا جائے، یہ بولے بات کرے۔ تو کہا گیا زینب کو باہر لے کر آؤ۔ جب باہر لانے لگے تو جناب فضہ آگے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں زینب کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اور ایک مرتبہ فضہ کو ہٹانے کے لیے بی بی فضہ کو تعزیہ نہ مانا۔ جناب فضہ جناب زہرا کی کنیز جناب زینب کو جنہوں نے گود میں پالا، امام حسین اور جناب زینب جنہیں ماں بولتے تھے، ماں حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، وہ نبی کی کنیز بی بی فاطمہ کو نبی نے دی تھی۔ وہ بی بی فضہ کو جب تعزیہ نہ لگا تو انہوں نے آواز دی حبشی غلاموں کو جو یزید کی محافظت میں کھڑے تھے، حبشی غلام یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کہ ایک مرتبہ فضہ بی بی نے آواز دے کر کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟
ہمارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تم کھڑے تماشائی بنے دیکھ رہے ہو، تو تلواریں نکلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک حبشی کی آواز آئی، امیر اس تازیانہ نہ مارا جائے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ رونے والوں زینب کو برا قتل کا ہونا چاہیے۔ میری بیوی نے مدینے کی طرف رخ کیا اور نانا کو سلام کیا، نانا ایک تمیز سے حمایت سے نکلا ہے۔ اس بڑے دربار میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ نبی کی نواسی ہے۔ پھر جناب زینب نے اسی دربار میں بیویوں کے حلقے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ میں پورا نہیں سنا سکوں گا، مگر جو جملہ میں چند جملے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس خطبے میں بیوی فرماتی ہے یا یزید کت قیدک وجہت جہدک۔ اب دیکھیے ردھم کے ساتھ الفاظ، جیسے قافیے ہو نا، جیسے مولا علی بولتے ہیں، جیسے مولا علی قرآن کی روشنی میں بولتے ہیں، قرآن میں بھی ردھم پایا جاتا ہے، قافیے پائے جاتے ہیں۔ اب جناب زینب کے جملے سنیے، فرماتی ہے کت ہے یا یزید کت قیدک وجہت جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب۔ ردھم ایسی کیفیت میں بھی شعری انداز میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی سازشیں تو کر سکتا ہے کر، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو قرآن کرنے کی صورت میں ہمارے گھر کو ملا۔ یہ کہہ کر میری بیوی نے فرمایا اور وہ بات جو یہ کر رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پیاسے بھائی نے کوفے میں ہر گھر میں ایک جنازہ بھیجا ہے۔ آخری وقت میں امام حسین نے کچھ دیر اپنے بابا کی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور فرماتی ہیں ان ناخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ۔ میرے بھائی حسین نے ہر گھر میں میت بھیجی ہے، اتنے لوگ مارے میرے بھائی نے، میرا بھائی مجبور نہیں تھا۔ پیاس کی حالت میں بھی میرا بھائی جنازوں پہ جنازے گرا رہا تھا۔ اس وقت میں انہوں نے تلوار رکھی جب ایک غیبی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تب میرے بھائی پر تلواریں برسنے لگیں اور میرے بھائی نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے خطبہ دے کر جب بھائی کی شہادت بیان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر کے لیے سانس لیا بیوی نے، یعنی توقع فرمایا، تو اسی وقت میں یزید کی پھر آواز آئی زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، بیان اپنا مکمل کر رہا ہوں اس جملے پر۔ آواز دے کر کہتا ہے اے علی کی بیٹی بتاؤ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ کیا کیا دیکھتی ہوئی آ رہی ہو؟ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میری بیوی نے پھر ایک مرتبہ بابا کے لہجے میں آواز دے کر کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو جیسے سے بات کر رہے کہاں اولاد رسول اور کہاں تجھ جیسے سے بات کر رہے، یہ زینب کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان باتوں پر، ان تعلیمات پر، ان حوصلوں پر، ان ہمتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ مرحوم مغفور میر غلام اکبر تالپور کے درجات کو بلند فرما، اس گھر کے اور مرحومین، اس گھر کے تمام مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، میری حاجات کی قبولیت کے لیے، سامعین، حاضرین، پڑوسی، ہمسایگان، ذاکرین، خاص طور پر میر شاہ محمد تالپور، ان کے عزیز و اقارب، مہمانان گرامی، اعزاء احباب، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ مرحوم مغفور کے لیے سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم والله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن على محمد۔ دعاؤں کی قبولیت، مرحوم کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔